بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی بات بتاؤں گی جسے سن کر اگر آپ نے فالو کیا، آپ نے میری بات کو سمجھا، اس پر چلے، اس نصیحت پر چلے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں بے چینی پریشانی دکھی نہیں ہوں گے۔ آپ ایک دم مطمئن، ایک دم پرسکون خوشگوار زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، بالکل اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ اسکپ کر دیں گی تو آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ پورا اینڈ تک دیکھیں، سمجھیں اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ میرے بھائی اور بہن، یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، بچپنا رہتا ہے، پھر اس کے بعد کمزور پیدا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر بچے کے بچے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی مشکلات آتی رہتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں مشکلات ہی رہے گی، آپ کو گرنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ گر گئے تو اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا بھی ہے اور اسٹرگل محنت کرتے رہنا ہے۔ محنت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو طاقتور اسٹرانگ بناتی ہے اندر سے، اور محنت جو ہے کرنے سے انسان کو سفلتا ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ جاؤ، بولو کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہو مجھے یہ، ایسا نہیں۔ آپ کو اسٹرگل، آپ کو ہر سے کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند دنوں کے لیے، یہاں پر جو کچھ بھی آپ کو ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، ہر خواہش آپ کی نہیں پوری ہو سکتی۔ جو دنیا میں ہیں جتنے لوگ، سب کی ہر خواہش نہیں پوری ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ خواہش سب کی رہ جا رہی ہے، اور جو چلے گئے ہیں ان کی بھی کچھ خواہشیں ادھوری رہ گئی تھی، وہ بھی نہیں گئے، وہ بھی نہیں کہہ گیا کہ مطلب مجھے سب کچھ دنیا میں مل گیا ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، اب میں مرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں ایسا کہہ کے گیا۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنے دکھ نہیں سناؤ۔ لوگوں کو دکھ سنا کر یقین مانیں آپ بے چین رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ کو سکون ہرگز نہیں ملے گا، آپ کو بے چینی رہے گی، بہت زیادہ اندر سے الجھن رہے گی۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے دکھ سنائیں گے، اور گناہ الٹا بھی ملے گا، الٹا گناہ بھی ملے گا، جیسا کہ غیبت کرنا، یعنی کہ سڑا ہوا جانور کا گوشت کھانے جیسا۔ تو اپنے دکھ، اپنی تکلیف، جو بھی زندگی مشقتیں آ رہی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کیا کہتے ہیں ایک دم ڈاؤن ہو گیا ہے، اوپر اٹھ نہیں رہا ہے، تو میرے بھائی محنت کرو انشاءاللہ تعالیٰ، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر آپ کو کوئی ٹارچر کر رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، کسی برے رویوں سے آپ پریشان ہیں، تو لوگوں کے اپنے دکھ نہیں سنانا۔ لوگوں کے اپنے دکھ سنائیں گے تو بور ہو جائے گا، 1 گھنٹہ سنے گا، 2 گھنٹہ سنے گا۔ اگر آپ زیادہ دیر سنائیں گے تو بولے گا کل تو یہی بات تو نے کہی تھی، پھر آج وہی بات کر رہی، وہ نہیں سنے گا، وہ آپ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں رہے گا، وہ آپ کی باتوں کو بوریت میں لے لے گا، ایسا لگے مطلب بور ہو رہا ہوں۔ تو میری بہن، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنے فریاد جو ہے میرے بھائی میری بہن، صرف اللہ سے کہیں، اللہ سے اپنا کنیکشن ٹھیک رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ بزنس ڈاؤن ہو گیا، ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہم ناکام ہیں۔ ناکامی اس کو نہیں کہتے، ناکامی آخرت میں جو ناکام ہوگا، اصل ناکامی وہی ہے جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والا رہ گیا۔
ان مال العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. میرے بھائی، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، صبر ہمیشہ کرتے رہیں. انشاءاللہ دیکھیں نا، آپ کے صبر کے بدلہ آپ کو کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط اسٹرانگ رکھنا، ہمیشہ اللہ سے اپنا تعلق اسٹرانگ رکھنا. کبھی بھی اس چند دنیا کے لیے، چند فائدے کے لیے، اس دنیا کی چند فائدے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. اپنے رب کو ہرگز نہیں ناراض کرنا. اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، پھر دنیا کو خوش کر دیا، تو سمجھ لو آپ ناکام رہ گئے. اور ناکامی اور کامیابی آخرت میں پتہ چلے گا. جو انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب رہا. اور ہر انسان اللہ کے در کا فقیر ہے. اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے، دینے والا ہے. چاہے کتنے بھی بڑے بادشاہ دنیا میں ہیں، کتنی بڑے امیر ذاتیں ہیں نا، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. تو میرے پیارے بھائی اور بہن، آپ کو اپنے فریاد، اپنے غم اور پریشانی اللہ سے شیئر کرنا ہے. اللہ سے باتیں کرنا ہے. اللہ سے چلتے پھرتے باتیں کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جب غائب ہو گئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے غم اور فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. آپ کو جب بھی مشکلات آ رہے، قرآن دیکھو، قرآن میں ہر نبی کی مشقتیں جھیلی، ہر نبی مشکلات آئی، ہر نبیوں کے ساتھ مشکلات آئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے غم اور فریاد صرف اللہ سے شیئر کی ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتایا اپنی فریاد، اپنے دکھ، اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتایا. 40 سال تک غمگین رہے یعقوب علیہ السلام یوسف کی محبت میں. پھر اس کے بعد انہوں نے صبر کیا، لیکن اپنے غم اور فریاد کسی اور سے شیئر نہیں کیا اللہ کے سوا. وہ خود ہی قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو ہمیں ترنت جب بھی مشکلات دیکھنا چاہیے نا، قرآن پڑھ کے دیکھنا چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، اور کیسے نبیوں کی زندگی گزری، کیسے نبیوں نے کیا کیا. تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. آپ پلیز قرآن کھول کر دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے دل لگائیں. یہ سفارش کرے گا کل قیامت کے دن آپ کا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ اس کو جنت دے دے. سب سے قریب انسان وہ رہتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. اپنے غم اور فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہ بتائیں، کسی کو نہ سنائیں. لوگ چاپلوسی لیں گے، مزہ لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اس لیے اپنے رب کو بتائیں، کسی اور سے نہ بتائیں. السلام علیکم.